روحي وصار الدمع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سٹی انڈیا اسلامک چینل پر رمضان المبارک کے خصوصی درس قرآن میں آپ کا استقبال ہے، اور آج آپ حضرات کے سامنے سورہ بنی اسرائیل اور اگر اللہ نے چاہا تو سورہ کہف کی بھی بعض مخصوص آیتوں کا خلاصہ پیش کروں گا. تو سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حقوق بیان کیے ہیں، حقوق العباد بھی اور حقوق اللہ بھی. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ ورنہ تم پریشان ہو کر بے یار و مددگار بیٹھ جاؤ گے. یعنی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے وہ کسی طرح کی بھی خیر کی امید نہیں رکھ سکتا، اور اللہ تعالیٰ اس کی بالکل بھی مدد نہیں فرمائیں گے. کیونکہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے سلسلے میں فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. تو یہ ہے حق اللہ بندے کے ذمے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرے، اور اپنی جو کچھ حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، وہ سب اللہ ہی سے مانگے. یہ حق اللہ ہے. پھر اس کے بعد حقوق العباد میں سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے والدین کا حق بیان کر رہے ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ بھی کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ ہر حال میں حسن سلوک کیا جائے گا. ہر حال میں حسن سلوک کیا جائے گا، یہاں تک کہ والدین اگر کافر ہے کسی کے تب بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یہاں تک کہ اگر والدین تجھ پر ظلم کرتے ہیں اور تجھے کفر پر زبردستی کرتے ہیں، مشرک بننے پر، کافر بننے پر، بددینی پر، تب ان کے بات تو نہیں ماننا ہے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، بدسلوکی نہیں کرنا ہے. تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے عزیز ساتھیوں حکم دیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ انسان پر والدین کا کیا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی تیری جنت بھی ہے، وہی تیری جہنم بھی ہے. یعنی اگر تو ان کی اطاعت کرے گا اور ان کی خدمت کرے گا، ان کی دعائیں لے گا، تو پھر تیرے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. لیکن تو نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ بدسلوکی کی، ان کی بے احترامی کی، ان کا دل دکھایا اور ان کی آہیں لی، بد دعائیں لی، تو پھر تیرے لیے کوئی خیر نہیں ہے، بلکہ تو جہنم کا مستحق ہو جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص والدہ کے بارے میں، ماں کے بارے میں یہ فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور باپ کے بارے میں فرمایا کہ الوالد اوسط من ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. اور فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. تو عزیز ساتھیوں، جائز امور میں والدین کی اطاعت کرنا اور ان کی بات کو ماننا اور ان کے حکم کو پورا کرنا، یہ ہر انسان پر لازم اور ضروری ہے. اور بطور خاص یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب والدین بوڑھے ہو جائے تو پھر ان کا ان کا احترام اور ان کی عزت اور بہت سارے اعتبار سے ان کا خیال رکھنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں تیرے نظر کے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو فرمایا کہ فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہنا. یعنی ان کے کسی حکم کو سن کر، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر قوت برداشت
کم ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آدمی چڑ جاتا ہے، اور عقل و فہم بھی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ والدین کے بہت سارے جو خواہشات ہوتی ہے یا مطالبات ہوتے ہیں وہ تمہارے منشا کے خلاف ہو یا تمہارے عقل اور ذہن میں آنے والی نہ ہو، بلکہ ان کو پورا کرنا کبھی کبھی تمہارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ان کو اف تک نہ کہنا۔ تو یہ اف کہنا گویا کہ ان کی کسی بات کو سن کر لمبی سانس بھرنا، آہ کرنا، یہ ساری چیزیں گویا کہ اس کے اندر داخل ہے، جن سے ان کو عزیز ساتھیوں تکلیف ہوتی ہے۔ اگرچہ ان کا مطالبہ بیجا ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اپنی بیزارگی ظاہر کر کے ان کے دل کو مت دکھاؤ، کیونکہ یہ ایسی عمر ہوتی ہے جن والدین نے ساری زندگی آپ کی خوشنودی کے لیے لگا دی، ساری زندگی آپ کا فیوچر بنانے کے لیے اپنے جو ہے نا راحت کو اور اپنی خواہشات کو انہوں نے چھوڑا، اور بطور خاص اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں آگے چل کے کہ جس وقت تو چھوٹا تھا تو تیری کیسی ضد ہوتی تھی، تیرے پاس بھی عقل اور فہم پختہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے تو ایسے ایسے مطالبات کرتا تھا جن کو پورا کرنا تو دور کی بات اس کو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی والدین جو ہے نا ناراض نہیں ہوتے تھے اور جو ہے نا ڈانٹتے نہیں تھے، بلکہ لاڑ پیار سے سمجھاتے تھے بیٹا یہ ممکن نہیں ہے، اور جو ضد تمہاری ممکن ہوتی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے وہ بھی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ تو کس طرح انہوں نے بچپن میں تمہارے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ کیا اور تمہاری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کس طرح انہوں نے محنت اور جستجو کی، آج جب کہ وہ پوری طریقے سے کمزور ہو چکے ہیں، ان کی ساری صلاحیتیں تمہیں پالنے اور پوسنے کے لیے لگ گئی ہے، اب جو ہے نا وہ طاقت ان کے پاس نہیں ہے اور وہ صلاحیت ان کے پاس نہیں ہے اور ان کے پاس کچھ پونجی بھی نہیں ہے، تو ایسے میں تم ان کو جو ہے نا اپنے آنکھیں دکھا رہے ہو اور بیزارگی ظاہر کر رہے ہو، تو یہ بہت بڑے بے وفائی کی بات ہے، جس سے اللہ تعالیٰ بھی بہت سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر حال میں والدین کی دلجوئی کریں، ان کا دل رکھے اور ہر جائز امور میں جو ہے نا ان کی بات ماننے کی پوری کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ تو والدین جب بوڑھے ہو تو ان کے ساتھ ایسا سلوک ہونا چاہیے، یہاں تک کہ والدین جب گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا قرآن و حدیث میں حکم دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف احادیث سے ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ والدین کے گزر جانے کے بعد ان کے جو رشتہ دار ہیں یا ان کے جو دوست احباب ہیں، ان کے جو اہل تعلق ہے، متعلقین ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ گویا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کی خدمت میں تحفے بھیجتے تھے، اس سے مقصد یہی ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے نا حسن سلوک کا معاملہ ہو جائے، ان کا حق ادا ہو جائے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی کی تھی اور ہر مشکل وقت میں آپ کا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا، تو وہ تو اب باقی نہیں رہی دنیا کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، ان کی خدمت میں تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے والدین کے گزر جانے کے بعد ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے اہل تعلق کے ساتھ حسن سلوک کرنا گویا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور عزیز ساتھیوں، اسی طرح سے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ان کے گناہوں کی بخشش کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، نیک کام کر کے ان کا ثواب ان تک پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے اندر داخل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود حکم دیتے ہیں وَقُلْ رَبِّ اِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، رب سے دعا کرو یہ کہتے ہوئے کہ اللہ میرے والدین پر ایسے ہی رحم و کرم کا معاملہ فرما جس طرح انہوں نے میرے ساتھ رحم اور شفقت کا معاملہ کیا تھا جس وقت میں چھوٹا تھا، میرے بچپن میں ان لوگوں نے کس مشقت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ مجھے پالا، اے اللہ ان کا بدلہ، اس کا بدلہ عنایت کرتے ہوئے آپ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اس طرح کی دعا کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ پھر والدین کے حقوق کے بعد اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کے حقوق بیان فرما رہے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ رشتہ داروں کو بھی ان کا حق دینا چاہیے، کیونکہ رشتوں کو جوڑنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ عام ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں مطلوب ہے، تو جو رشتہ دار ہے، اہل تعلق ہے
اور وہ جب ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، تو ان کے ضرورت کو پورا کرنا، ان کی ہر طرح سے امداد کرنا، مالی اعتبار سے یا جانی اعتبار سے، یہ عزیز ساتھیوں یہ رشتہ داروں کا حق ہے۔ اس سے رشتے پختہ ہوتے ہیں، رشتے جڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو رشتوں کو جوڑنا بہت زیادہ پسند ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر اس کی زندگی کے اندر برکت ہو جائے اور اس کی عمر بڑھے، تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتوں کو جوڑے۔ تو رشتوں کو جوڑنے کے لیے ان پر خرچ کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ مستحق ہو یا مستحق نہ ہو۔ ایسا بھی ضروری نہیں کہ مستحق ہو تو وہی ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ مستحق نہ ہو تب بھی جو ہے نا ان کی ہمدردی میں یا دل جوئی کے لیے یا رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے بھی خرچ کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے دینا اور ایک دوسرے کی جو ہے نا دعوت کرنا یا کھانے پر بلانا، یہ ساری چیزیں عزیز ساتھیوں مطلوب اور مستحسن ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں والمسکین وابن السبیل، اسی طریقے سے جو مسکین ہے، عام مسکین ہے، غربا ہے، فقراء ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں دیا ہے، ان کو نہیں دیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔ حالانکہ ہر ایک کو روزی دینے والے اللہ ہے، لیکن اللہ تمہیں آزماتے ہیں مال دے کر، اس لیے غریبوں کی مدد کرنا چاہیے۔ وابن السبیل، اور جو مسافرین ہے، جو اپنے گھر کے پاس رہتے ہوئے اگرچہ مالدار ہے لیکن سفر کے لیے نکلا تھا، پونجی ختم ہو گئی، مال ختم ہو گیا، یا کہ مال کہیں کھو گیا جس کی وجہ سے وہ ضرورت مند ہے، تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا اور ان کے گھر تک پہنچنے کا انتظام کرنا، یہ بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اور فرمائے کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی مت کرو۔ تو قرآن پاک کے اندر فضول خرچی کے لیے دو لفظ آئے، ایک ہے تبذیر اور دوسرا ہے اسراف۔ تو بہت سارے علماء کے نزدیک اسراف اور تبذیر کے ایک ہی معنی ہے کہ فضول خرچی کرنا، بیجا خرچ کرنا، لیکن بعض مفسرین دونوں کے اندر فرق کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جس جگہ خرچ کرنے کی اجازت ہے اس جگہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف ہے، اور جس جگہ خرچ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، ناجائز کاموں میں خرچ کرنا، یہ تبذیر ہے۔ تو ہم اپنے شادیوں کے اندر دیکھتے ہیں مہمان کو کھلانے پلانے کی اجازت ہے، تو اس کے لیے جتنا خرچ کرنا ہے اتنا خرچ کریں گے تو ٹھیک ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ وہاں پر خرچ کر رہے ہیں، شان دکھانے کے لیے عزیز ساتھیوں مال کو ضائع کر رہے ہیں، ضرورت سے زیادہ بنا رہے ہیں، تو پھر ایسی چیز میں یہ اسراف کہلائے گا۔ اور شادیوں کے اندر جو پٹاخے اور گانے، ناچ گانے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا تبذیر بھی ہوں گی۔ تو دونوں کی بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل کو قیامت میں پوچھیں گے۔ کیا پوچھیں گے؟ دو سوال کریں گے مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ۔ ایک تو پوچھیں گے کہ مال کہاں سے کمایا، یعنی جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے کمایا۔ اور جائز طریقے سے کمانا ہی کافی نہیں ہو جاتا، بلکہ جائز طریقے سے کمانے کے بعد اس کو صحیح مصرف کے اندر خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ کمایا تھا تو جائز طریقے سے، لیکن خرچ کیا ہے، فضول خرچی کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، معصیت میں، ناچ گانوں میں، پٹاخوں اور باجوں کے اندر خرچ کیا ہے، تو یہ مال قیامت کے دن انسان کے لیے وبال بن جائے گا اور اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ اس لیے عزیز ساتھیوں مال کے خرچ کرنے کے اندر بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بلا شبہ یہ فضول خرچی کرنے والے جو ہے یہ شیطان کے بھائی ہے۔ شیطان جس طرح سے اسراف کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل اور علم دی تھی، اس کا صحیح استعمال اس نے نہیں کیا، غلط استعمال کرتے ہوئے اس نے تکبر کیا۔ تو اسی طریقے سے اگر تم بھی اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت تمہیں دی ہے اس کو غلط استعمال کرتے ہیں تو گویا کہ تم شیطان کے بھائی ٹھہرے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور آگے حکم دیا گیا غریبوں کو دینا چاہیے، خاص طور پہ جو سائلین ہیں، سوال کرنے والے ہیں، ان کو دینا چاہیے، لیکن کسی وجہ سے تم دے نہیں سکتے، دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو ان کو جھڑکنا بھی نہیں چاہیے۔ جیسا کہ سورۃ الضحیٰ کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے سائل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں بھی سائل بنا سکتا تھا، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قدر محتاج نہیں بنایا، تو جس کو اللہ نے محتاج بنایا اس کے سامنے جو ہے نا زور دکھانا اور اس کو جھڑکنا، اس کی بے احترامی کرنا، ہر انسان کا اکرام کرنا انسان پر لازم ہے، تو اس لیے کسی کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ تو فرمایا کہ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، نرم انداز میں ان سے معذرت کر لینی چاہیے کہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے یا میں نہیں دے سکتا یا آئندہ پھر دوں گا۔
اس طرح جو ہے نا معذرت نرم لہجے میں کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تکبر تو اللہ تعالیٰ کو کس حال میں بھی پسند نہیں ہے۔ قساوت قلبی، دل کی سختی، کلام کی سختی، کسی طرح کی سختی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود نرم ہے اور اللہ تعالیٰ نرم مزاجی کو پسند کرتے ہیں۔ اور آگے مال ہی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کہ بالکل بھی اپنے ہاتھ اپنے گلے سے باندھ کر مت بیٹھ جاؤ۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی پوری طرح سے انہیں کھول دو۔ تو یہاں پر ہاتھ باندھ کے بیٹھنے سے مراد ہے بخل کرنا، کنجوسی کرنا، جہاں پر خرچ کرنا ہے وہاں پر بھی خرچ نہیں کرنا، اور بالکل کھول دینا یعنی بالکل بے جا خرچ کرنا، بے ضرورت خرچ کرنا، بے محل خرچ کرنا، یہ دونوں چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ نہ فضول خرچی کرنا پسندیدہ ہے، نہ بخل پسندیدہ ہے۔ بخیل آدمی جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے بھی دور، لوگوں سے دور، اور اسی طرح سے جنت سے بھی دور ہے، جہنم سے قریب ہے۔ اور جو سخی ہے وہ یہ اللہ سے، لوگوں سے، جنت سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا۔ اس لیے کنجوسی اور بخالت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور اسی طرح سے فضول خرچی بھی پسند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت دی ہے اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اپنے اہل خانہ کے جائز ضرورتوں کو پورا کرنے پر خرچ کرنا چاہیے، رشتوں کو جوڑنے پر خرچ کرنا چاہیے، غریبوں کی امداد میں خرچ کرنا چاہیے، اور دین کی اشاعت کے اندر، دین کی دعوت و تبلیغ کے اندر خرچ کرنا چاہیے۔ تو اس کا مال کا مصرف گویا کہ صحیح ہے۔ اگر جو ہے نا فضول خرچی کرتا ہے یا یہ کہ کنجوسی کرتا ہے تو پھر یہ مال بھی اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، دیکھو فقر و فاقے کے اندیشے سے، یعنی پالنے کے اندیشے سے تم اپنے بچوں کو قتل مت کرو۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، ہم بھی ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں، خاص طور پہ غیروں کا جو غریب طبقہ ہوتا ہے ان کے یہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کو کہیں پر کیا کہتے ہیں، بازار میں، کہیں سڑک پر، کہیں نالیوں کے پاس، کہیں کاٹیوں کے درخت کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ سوچا جاتا ہے کہ بھئی ہمارا ہی گزر بسر مشکل ہے تو ہم ان کو کہاں سے پالیں گے۔ تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمارے خالق ہے، رازق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، روزی دینے والی بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد عنایت فرمائی ہے تو ان کی روزی روٹی کا انتظام کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے انسان شادی کرنے سے ڈرتا ہے اور بچوں کو پالنے سے ڈرتا ہے کہ ان کا خرچ میں کہاں سے اٹھاؤں گا، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ شادی کی برکت سے، آنے والی خاتون کی برکت سے اور آنے والی اولاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو روزی عطا فرماتے ہیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انما ترزقون بضعفائکم، تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، بوڑھے ماں باپ کی وجہ سے، یا صنف نازک عورت اور بیوی کی وجہ سے، یا تمہارے معصوم بچوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دیتے ہیں، اور تمہارے آمدنی کے جو ذرائع ہے اللہ تعالیٰ اس کو کھولتے ہیں۔ اس لیے بالکل اس بات کا خوف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شریعت اسلام کے اندر تو کثرت اولاد مطلوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی ہے کہ بہت زیادہ محبت کرنے والی اور بہت زیادہ بچے جننے والی خاتون سے نکاح کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن امت کی کثرت پر میں دیگر انبیاء پر فخر کروں گا کہ دیکھو میرے پاس کتنی بڑی امت ہے۔ تو امت کو بڑھانے کے لیے کثرت اولاد یہ ضروری ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے جو ہے نا اولاد کو جننے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور خاص طور پر آج کل کیا کہتے ہیں، اولاد کو روکنے کا ایک گویا کا فیشن بن چکا ہے، اور خاص طور پر خواتین کا جو ہے نا مزاج نہیں ہے زیادہ بچوں کو پالنے کی، اور کہتے ہیں کہ 2 بہت ہو گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اولاد جو ہے نا ایک زینت ہے دنیا کے اندر، اس لیے کثرت اولاد بھی جو ہے نا قابل فخر چیز ہے ہمارے لیے بھی، اور قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ قابل فخر چیز ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہے کہ کوئی خاتون ایسی ہے جس کے بارے میں دیندار ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ فی الفور یا لگاتار بچوں کا جننا اس عورت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، تو پھر ایسے صورت کے اندر رکے رہنا اس وقت تک کے لیے جب تک کہ خطرہ ٹل جائے، اس کی تو اجازت ہے، لیکن بلا وجہ ایسے اسباب کو اختیار کرنا جس سے بچوں کا توالد اور تناسل کا سلسلہ رک جائے، یہ انتہائی ناپسندیدہ حرکت ہے شریعت کے اندر۔ گویا کہ یہ بھی ایک حزب، یہ بھی
ایک حساب سے قتل اولاد کے اندر شامل ہے۔ ایک تو بچہ پیدا ہونے کے بعد قتل کرنا یہ تو سنگین جرم ہے، لیکن بچہ پیدا ہونے سے روکنا یہ بھی گویا کہ اس کو قتل کرنے کے حکم میں ہے، اس لیے عزیز ساتھیوں اس سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نرزقہم وایاکم، بھائی تمہارے بچوں کو بھی روزی دینے والے ہم ہی ہیں اور تمہیں بھی روزی دینے والے ہم ہیں، تو رزاق ہم ہیں، تو تمہیں اس کی بالکل بھی فکر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ یہ انتہائی بے حیائی کی حرکت ہے۔ زنا یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ زنا مت کرو، بلکہ یہ کہا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ہر ایسی چیز سے بچو جو زنا کا سبب بن سکتا ہے، اور اس کے لیے جو بنیادی چیز ہے عزیز ساتھیوں وہ غیر محارم کی طرف دیکھنا۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے نظروں کی حفاظت کرنا ہے، غیر محارم کو بالکل بھی نہیں دیکھنا ہے، اور خواتین کو بھی پوری طریقے سے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم مردوں کے بہکنے کا سبب نہ بنے، اس کی عورتوں کو بھی فکر کرنا چاہیے، پردے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز ہے مرد و زن کا اختلاط، یعنی کسی بھی دفتر کے اندر ہو، آفس کے اندر ہو، یا اسکول کالجز کے اندر ہو، یا کہیں پر دینی مجلس کے اندر ہو، مرد عورت ایک جگہ جمع ہو جائے، یہ جو ہے نا کسی فتنے سے خالی نہیں ہے، تو اس سے بھی بچنا انتہائی ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جتنے جو اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں ان میں بنیادی طور پر مخلوط تعلیم بھی ایک ہے۔ مخلوط تعلیم جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں ایک ہی ادارے میں آمنے سامنے بیٹھ کر پڑھے یا آزو بازو بیٹھ کر پڑھے، اور روزانہ ان کا ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہوتا ہو، تو یہی چیز شیطان اس کو سبب بناتا ہے بہکانے کا، اور ایک دوسرے کو زنا کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمارے جو قائدین ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر شہر کے اندر لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ تعلیم گاہوں کا انتظام کرے، جیسا دینی مدارس میں ہوتا ہے کہ لڑکوں کے مدارس الگ ہوتے ہیں، لڑکیوں کے مدارس الگ ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے عصری علوم کے اسکول کالجز بھی اس طرح بنانے کی آج سخت ضرورت ہے۔ تو فرمائے کہ غیر محرم سے کسی طرح کا تعلق رکھنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی زنا تک لے جا سکتا ہے۔ اگرچہ بظاہر ان کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ انجام کے اعتبار سے بہت خطرناک ہے۔ کسی نے کہا کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دو ورنہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ بھائی شہد کی جو مکھی ہے اس کو باغ میں جانے مت دو، ورنہ کیا ہوگا، پروانہ جل کر مر جائے گا۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو یہ بات کے اندر گہرائی ہے۔ کہنے والا یہ کہنا چاہتا ہے کہ شہد کی مکھی کو اگر باغ میں جانے دیا جائے گا تو وہ باغ میں جائے گی اور وہاں کے پھل اور پھولوں سے ورس چوسے گی، اور اس کو جمع کرنے کے لیے وہ شہد کا چھتا بنائے گی موم سے، اور موم کا گھر بنائے گی، وہاں پر وہ شہد جمع کرے گی، پھر شکاری آئے گا ان مکھیوں کو بھگائے گا اور وہ چھتا اٹھائے گا، اسے شہد نکال کر فروخت کرے گا، اس کے موم سے وہ موم بتی بنائے گا، موم بتی بنا کر دیا وہ فروخت کرے گا، لوگ اسے خریدیں گے اور اس کو جلائیں گے۔ جیسے ہی دیا جلتا ہے تو جو پروانے ہیں، چھوٹے موٹے پرندے اور پتنگے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتنگے ہیں، وہ وہاں پر آ جاتے ہیں اس دیا کے پاس، موم بتی کے پاس، اور اس کے ارد گرد پھرتے پھرتے وہ جل کر مر سکتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیونکہ شہد کی مکھی باغ کے اندر گئی، تو یہ کہتا ہے کہ باغ میں جانے ہی مت دو، قصہ ختم۔ تو اس کو سد ذرائع کہتے ہیں شریعت کے اندر، یعنی کسی چیز کے کسی برائی تک کے جانے والے سارے راستوں کو بند کر دیا جائے۔ تو اسی میں سے یہ ہے کہ غیر محرم کو نہ دیکھا جائے، نظروں کی حفاظت کی جائے، مرد و زن کا یعنی عورتوں اور مردوں کا اختلاط اور ملاپ کہیں پر نہ ہو، یہ ساری چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ اللہ تعالیٰ نے جس جان کو قابل احترام بنایا ہے اسی جان کو قتل مت کرو۔ تو کسی بھی انسان کے قتل کرنے کی گویا کہ مذمت اور حرمت یہاں پر بیان کی گئی ہے، کیونکہ واللہ یحیی و یمیت، کسی کو زندہ کرنا اور کسی کو مارنا یہ اللہ کا کام ہے۔ لہذا جو کوئی قتل کرتا ہے کسی کا، اور خاص طور پہ مومن کا قتل کرتا ہے، کہ فرمایا ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ یعنی ایک طویل مدت تک وہ جہنم کے اندر رہے گا، کروڑ برس۔ تو قتل یہ انتہائی ناجائز اور بہت سخت حرام امر ہے، اس سے ہر ایک کو بچنے کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ اپنی جان کا مالک بھی انسان نہیں ہے،
یہ نہ سوچے کہ بھئی دوسرے کو قتل نہ کرے، لیکن مصیبت و پریشانی میں اپنے آپ کو تو بندہ قتل کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی جان پر تو اس کا حق ہے، ایسا بھی نہیں، بلکہ یہ جان، یہ مال، یہ سب کچھ دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ صحت کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی لاپرواہی کی وجہ سے اپنی صحت کی حفاظت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس پر بھی مواخذہ فرمائیں گے، پکڑ فرمائیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لعینک علیک حقا، تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، وان لبطنک علیک حقا، تیرے پیٹ کا بھی تجھ پر حق ہے، یعنی پیٹ کو اچھی غذائیں کھلانا اور بگڑنے سے بچانا یہ تیری ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں کریں گا تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی مواخذہ کریں گے اور اس کے بارے میں بھی سوال کریں گے۔ تو اس لیے نہ ہی کسی اور کی جان کو قتل کرنے کی سوچنا ہے، اور نہ ہی مصیبت کے وقت اپنے آپ کو قتل کرنا جائز ہے، اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ولا تقربوا مال الیتیم، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ وہ نابالغ لڑکا یا لڑکی جس کے باپ کا سہارا ان کے سروں سے اٹھ جائے، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ اور وہ نابالغ لڑکا اور لڑکی جس کے صرف ماں کا سہارا ان کے سر سے اٹھ جائے تو انہیں یسیر کہا جاتا ہے۔ یتیم اور یسیر کے اندر یہ فرق ہے جو ذہن میں رکھنا اچھی بات ہے۔ تو اس کے اندر جو قید ہے دونوں کے اندر نابالغ ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ بندہ بالغ بھی ہو گیا اور بول رہا کہ میں یتیم ہوں، اور وہ 70 سال کا ہو گیا اور بول رہا کہ میرے ماں باپ نہیں ہے لہٰذا میں یتیم اور یسیر ہوں، یہ ایسا نہیں، بلکہ یتیم یسیر وہی ہو سکتا ہے جو نابالغ ہو۔ جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے تو وہ خود کفیل بن جاتا ہے، اس کی اب جو ہے نا کسی کی ذمہ داری نہیں ہوتی اس کو پالنا پوسنا، بلکہ خود وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو اور اپنے کھانے پینے کا ساری چیزوں کا وہ خود کفیل بن جاتا ہے، اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے والدین کو کہ ہمارے معاشرے کے اندر تو بچہ جوان ہونے کے بعد شادی ہونے تک بھی والدین پالتے ہیں، اور شادی بھی، حالانکہ شادی کرنا بھی، خاص طور پہ بیٹوں کی شادی کرنا یہ والدین کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن بہت سارے والدین بلکہ اکثر والدین جو ہے نا یہ احسان کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی بیٹوں کو احساس نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا احسان انہوں نے ہم پر کیا ہے۔ تو بات یہ آئی تھی کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا، کہ جس کے باپ کا سہارا ان کے سر سے اڑ گیا اور باپ نے کچھ مال چھوڑا ہے جن پر ان بچوں کا حق ہے، تو اس مال کی حفاظت کرنا سارے رشتہ داروں کی اور سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو یتیم کے ساتھ ہمدردی کی جائے، کیونکہ اس کے ساتھ باپ کا سہارا اٹھ گیا اس کے سر پہ سے، تو ہمدردی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھروں میں سے سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر کے اندر کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور تمہارے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے جس کے اندر کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی یتیم کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے تو یتیم کے جتنے بالوں پر سے اس کا ہاتھ گزرتا ہے اتنے نیکیاں اس کی لکھی جائیں گی۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ہمیں تو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ان پر احسان کیا جائے، ان پر خرچ کیا جائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، باپ جو ہے نا کچھ مال دولت چھوڑ کر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے رشتہ دار، اس کے چاچا وغیرہوں کا حملہ ہوتا ہے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سارا مال ہم ہی ہڑپ لے، ان چھوٹے اور معصوم بچوں کو بالکل ہی محروم کر دیا جائے، اور اس طرح کیا بھی جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال ہڑپنا تو دور کے بعد ان کے مال کے ساتھ بری نیت بھی کرنا بالکل جائز نہیں ہے، بہانے سے ان کے مال کو کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، پوری طرح ہڑپ لینا یہ تو ناجائز و سخت حرام ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، جو معاہدہ ہو، عہد و پیمان کرے وہ پورا کیا جائے۔ پچھلے درس کے اندر یہ بات آئی تھی، اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ آگے حکم دیا گیا کہ ناپ تول کے اندر کمی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ برابر تولنا چاہیے، ناپنا چاہیے۔ خاص طور پہ جو بیچنے والے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھکتے ہوئے ترازو سے تولنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اگر ٹماٹے اگر تول رہے ہیں تو ایک ٹماٹر زیادہ ہی ڈالنا چاہیے احتیاط کے طور پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ پلڑا ادھر ہو تو یہ گویا کہ سامنے والے کی حق تلفی ہو گئی، تو کل قیامت کے دن اس پر پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو احتیاطاً جھکتا ہوا ترازو تولنے کا حکم دیا گیا ہے۔
اور اس کے بعد فرمایا کہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، کہ ایسی چیزوں کے پیچھے مت پڑو جن کا تمہیں حقیقی علم نہیں ہے۔ یعنی سنی سنائی چیزوں کو، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سنی سنائی چیزوں کو اس قدر آگے بڑھاتے ہیں جس کے اندر لوگوں کی بے عزتی ہوتی ہے یا کسی کی غیبت ہوتی ہے، کسی کی عزت پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ اگر حقیقت ہو تب بھی جب تک ہم نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا اس وقت تک بولنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ہم کسی کو کوئی برائی کرتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ لیا تب بھی اس کی برائی کو چھپانے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو، اس کے گناہ کو چھپاتا ہے، کل آخرت میں اللہ تعالیٰ اس چھپانے والے کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈالتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کو رسوا نہیں کرتے۔ تو ایک چیز دیکھے تب اس کے بارے میں حکم ہے، تو بن دیکھی چیزیں ان سے سن کر انہوں ایسے کہتے انہوں ایسے کہتے اس طرح کی باتیں پھیلانا، یہ بہت زیادہ سنگین گناہ ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر وہ بات کو آگے بڑھا دے جو اس نے سنی۔ تو خاص طور پر آج کل واٹس ایپ کا جو دور ہے، واٹس ایپ ہو یا سوشل میڈیا پر کسی بھی ایپ پر ہو، جو معلومات آتے ہیں چاہے وہ دین کے بارے میں ہو، ہاں وہ مشہور باتیں ہیں جن کو ہم نے پہلے ہی سے علماء کرام سے سنا رکھا تھا، ایسی چیزیں فارورڈ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن نئی باتیں ہوتی ہیں جو اب تک نہیں سنی، تو سب سے پہلے ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم علماء کرام کے خدمت میں پیش کریں، کسی عالم کو بھیجے اور اس کی تصحیح کرا لے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد ہی فارورڈ کرنا چاہیے۔ ہر میسج کو فارورڈ کر رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جھوٹا ہے، اگرچہ وہ بات صحیح ہو تب بھی اس طرح بلا تحقیق کے بات آگے بڑھانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عزیز ساتھیوں جھوٹا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَمْشِ بِالْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اترا کر مت چلو، اکڑ کر مت چلو، تکبر کے ساتھ مت چلو، کیونکہ تکبر یہ اللہ کے لیے تو زینت ہے لیکن اللہ کے بندوں کے لیے یہ عیب ہے۔ انسان کو بالکل بھی نہیں جچتا تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کے مالک ہے، سب کے خالق ہے، ساری خوبیوں کے مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کسی کے پاس جو کوئی خوبی ہے، کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس صلاحیت ہے، کسی کے پاس ٹیلنٹ ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیک میں دیا ہے، تو جو چیز بھیک میں ملی ہے اس کو لے کر اکڑنا، چاہے وہ قوت اور طاقت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شہرت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ علم کیوں نہ ہو، چاہے وہ دولت کیوں نہ ہو، ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اور انسان کی حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناپاک پانی سے، جس کے بدن پر لگنے سے انسان اس کو دھو لیتا ہے، رکھنا پسند نہیں کرتا، ایسے ناپاک قطرے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود بخشا ہے، تو پھر اس کو تکبر کرنے کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تکبر یہ میری چادر ہے، جو کوئی مجھ سے اس کو چھیننا چاہے گا، یعنی جو تکبر کرے گا گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی چادر اللہ تعالیٰ سے چھیننا چاہ رہا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا کیا حال کریں گے، یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے تکبر سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ من تکبر وضعہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، سب کے سامنے اس کو شرمندہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اور عاجزی اختیار کرتا ہے، انکساری کے ساتھ رہتا ہے، چھوٹا بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی نظر میں باعزت بناتے ہیں، اس کے مرتبے کو اور اس کے درجے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اونچا کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، کہ اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا بنا دیجیے اور لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دیجیے۔ یعنی جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اور لوگوں کے ساتھ عاجز انکساری کے ساتھ پیش آتا ہے، تو لوگ خود اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے اندر عاجزی پیدا کرنا چاہیے، تکبر سے اپنے آپ کی عزیز ساتھیوں حفاظت کرنا چاہیے۔ تو یہ سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوع تھے جو انتہائی اہم تھے، ان کے اندر بہت سارے احکام بیان کیے گئے جن کو تفصیل سے رکھنا چاہیے تھا، لیکن وقت تنگی کی وجہ سے میں نے ہلکی ان کی تشریح کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، فرمایا کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ براہ راست حکم دیا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ذرا تاکید کے ساتھ تھا، نافلۃ لک، یہ آپ کو گویا کہ زائد دیا جا رہا ہے۔ سب کو تو 5 نمازیں دی گئی، تو آپ کو بھی 5 نمازیں پڑھنا ہے، اور آپ کو ایکسٹرا تہجد کی نماز کمپلسری پڑھنا ہے۔ بہت سارے مفسرین کا کہنا یہی ہے کہ تہجد کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی، اور ہم پر واجب نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے سنت ہے، مستحب ہے، بہت بڑے اجر و ثواب کی چیز ہے۔ تو تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پچھلوں کے نیک لوگوں کا یہ طریقہ ہے، لہٰذا تم اس کو چھوڑو مت۔ تہجد کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کوئی ہے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، کسی کو کوئی ضرورت ہو جس کو میں پوری کروں، یا کوئی حاجت ہو میں اس کی حاجت پوری کروں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت پوری طرح سے انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بہت جلد اس وقت قبول کرتے ہیں، کیونکہ نیند سے اٹھ کر آخر پہر میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے، ایسے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا یہ بہت بڑی قربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو قربانی بہت پسند ہے۔ لہٰذا قربانی کے ساتھ جو عبادت انجام دی جاتی ہے وہ عبادت مقبول بھی ہوتی ہے، اور مقبول عبادتوں کے ساتھ جو دعائیں کی جاتی ہے وہ دعائیں بھی عزیز ساتھیوں قبول ہوتی ہے۔ تو یہ سورہ بنی اسرائیل کے چند آیتوں کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ سورۃ الکہف کا تفصیلی خلاصہ تو انشاءاللہ کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا۔ تو آخر میں زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ ہے، پوچھا جاتا ہے کہ کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو اس میں ایک قاعدہ کلیہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اصول یعنی جن سے ہم آئے ہیں، ہمارے ماں باپ ہے اور دادا دادی، نانا نانی ہے، پردادا پردادی، پرنانا پرنانی، اوپر تک یہ سلسلہ، ان تمام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور فروع یعنی جو ہم سے آئے ہیں، یعنی ہماری جو اولاد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوترا ہے، پوتری ہے، نواسا ہے اور نواسی ہے، نیچے تک ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور دوسرے نمبر پر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب اس کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں، اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے، غریب ہے، تو پھر ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، چاہے وہ خالہ خالو ہو، ماما ماموں ہو، چاچا چاچی ہو، یا پھوپھا پھوپھی ہو، اور سارے کزنس ہے، یا خود اپنے بھائی بہن ہیں، اگر وہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو ان کو عزیز ساتھیوں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں ثواب بھی زیادہ ہے، تو سب سے پہلے اپنے خاندان اور اہل تعلق میں دیکھنا چاہیے کہ کون مستحق ہے۔ ان کو زکوٰۃ دینے کے اندر ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب بھی ملتا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، رشتوں کو جوڑنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تو یہاں پر دگنا اجر ملتا ہے، جس طرح مدارس کو دینے سے بھی دگنا اجر ملتا ہے۔ ایک تو مستحق طلباء پر وہ خرچ ہوتا ہے، تو دوسری طرف ان کے ذریعے سے دین کی اشاعت ہوتی ہے، دین کی تبلیغ ہوتی ہے۔ تو دو کاموں میں گویا کہ آپ نے حصہ لیا، اس لیے وہاں پر دینے سے بھی اجر بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عام جو غریب مسکین ہے، محتاج ہے، ان کو بھی دینے کا اہتمام کرنا چاہیے، تلاش کر کے دینا چاہیے، اور صحیح مستحق تک پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جو مانگے انہی کو دے رہے، جو حالت سے معلوم ہو رہا انہی کو دے رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، بہت سارے غریب اور فاقوں کے ساتھ گزارنے والے ایسے ہوتے ہیں، ان کے اندر اس قدر حیا ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کرتے، بھوکے رہ لیتے ہیں، آہیں بھر لیتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، جس کی وجہ سے جاہل لوگ، ناواقف لوگ انہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مالدار ہے، حالانکہ ان کی اندرونی حالت بہت زیادہ معاشی اعتبار سے تباہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دینے کی ہمیں حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔